محنت کی پھر کہیں جا کے آیا اور ابھی تک وہیں پہ موجود ہے. اس کا مطلب مانیٹرنگ ہو رہی ہے. صحیح. چلیں ساحل سر سے کمنٹ لیتے ہیں. سر ایک گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو بیٹھی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ, اور وہ اپنی جو رائے رکھتی ہیں گورننس کے حوالے سے, آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ فلسفی نا ہمیں دیں کوئی ایکچوئل بات ہم سے کریں, کیونکہ فلسفی جو ہے نا عام آپ نہیں دیکھیں آپ رائے رکھتی ہیں لیکن ہم کامنٹ تو لے سکتے ہیں. نہیں بالکل لیں, بالکل لیں. دیکھیں ہماری بہت خرابیاں ہیں ہمارے سسٹم میں, لیکن کر رہی ہیں بینگ کہ ایک پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ اس طرح نظر, یہ تو نظر ایک حد اب تک آپ کو آہستہ آہستہ آنی شروع ہوگی, لیکن اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. جی سر, اوور نائٹ یہ چیز نہیں ہوتی ہے. جی ساحل صاحب, کیا وہ بیس کے اوپر جو غلطی آپ نے کی ہے بس اس کی درستی کرنی ہے. حکمران کا کام حکمرانی ہی ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے. آپ ورنہ چوروں کی تو خدمت نہیں کریں گے نا, چوروں کے تو ہاتھ کاٹیں گے. ان کی تو پلیزنگ دا رانگ از ناٹ سروسنگ دا ہیومن بینگس. سیٹنگ دا رائٹ لا ان ایکشن حکمرانی کا کام ہوتا ہے. اس میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو. امر کا تو خادم تو نہیں, میرا گھر کا خادم ہے کہ صاحب جی آپ نے غلطی کی ہے تو میں آپ کو 2 تھپڑ لگا دیتا ہوں, وہ خادم ہے, وہ خادم ہی رہے گا. حکمران مجھے لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ غلطی کی تو تجھے 2 لگیں گی. سمجھ رہے ہیں, یہ رائٹ ہوتی ہے. یہ ایکسرسائزنگ دا رائٹ کی جو سائیکالوجی ہے یہ مسلمانوں کو دلوانی ہے آپ نے بھی. اور اسپیشلی یہ میں مسجد سے کہہ رہا ہوں نا, مسجد جب تک نہیں دلوائے گی. سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ تو آپ کو انفورس کرنا ہے. ہاں وہ آپ کو وہ پلیڈنگ یا پلیزنگ سائیکالوجی دونوں سے نہیں ہو سکتا نا, وہ صرف حکمران کی سائیکالوجی. میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں, میں وہ بات کر رہی ہوں کہ آپ جو ایک خدمت کا جذبہ ہے, جذبہ ہے وہ, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. مگر آفس جو ہے وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ ہوگا. آپ تکبر کریں کہ جی میں کسی بہت کے اوپر ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں دوسروں سے شاید زیادہ بہتر ہوں اور مجھے زیادہ رائٹس ہیں, یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں, یہ ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. میں ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ہیومن ایلیمنٹ ہے نا کہ ایروگنٹ ہو گیا. مگر اس کرسی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپیریئر تو پوری کرنی ہے. آپ اسی لیے آپ کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں آپ کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں پولیس میں ریفارمز اسی لیے لے کے آنے. بات نہیں سننی نا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اس کرسی کی سائیکالوجی کو سمجھیں کہ اس کرسی پہ آنے کے لیے اس سپیریئر سائیکالوجی کا ہونا ضروری ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میاں میں بہتر ہوں یا بدتر ہوں, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب میں اس کرسی پہ ہوں تو نہیں میرا حکم ماننا ہے. ہاں نہیں, ڈنڈا میں نے دینا ہے. اگر آپ نے قانون کی پاسداری کروانی ہے تو ڈنڈا تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. لیکن یہ خادم کیسے کرتے ہیں ڈنڈا بردازی؟ یہ دیکھیں آپ خادم مالک کو تو نہیں ڈنڈا مارے گا. خادم آپ کی جو اندر کی جو اسٹیٹ ہے, جو آپ کا جو جذبہ ہے, جذبہ آپ کا ہونا چاہیے خدمت کا, اس کے لیے چاہے آپ کو سختی کرنی پڑے, آپ کو قانون کی پاسداری کروانی پڑے, ڈنڈا چلانا پڑے, چلائیں ضرور. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عدل اور انصاف اور حقوق جو ہیں وہ سب کو برابر کے ملنے چاہیے. اس سائیکالوجی, اس کرسی کی جو سائیکالوجی ہے نا, اس کرسی کی سائیکالوجی میں جو پاور کی جو نفسیات ہے نا, وہ اس قوم کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے. جتنا میری امی اور میرے ابو نے مجھے پالا ہے اس سے کئی زیادہ حکمرانوں نے پالا ہوتا ہے. کوئی پالیسی اور کلچر وہ سیٹ کرتے ہوتے ہیں نا. دیکھیں وہ تو پھر آپ کے دشمن ہیں. آپ کے جو انڈیا کے ساتھ آپ نے جو جنگ جو لڑی اور جو جیتی, تو وہ بھی تو پھر آپ دیکھیں نا, وہ ایک پاور کی ایک پوزیشن سے آپ نے جیتی نا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاور کی پوزیشن سے ہی جیتی نا آپ نے. ایک جب آپ نے اپنے دشمن سے ایک جنگ 2 فوجوں کی لڑائی ہوئی نا, 2 فوجوں کی لڑائی ہوئی تو آپ کی سپیریورٹی تھی تو آپ نے جیتی نا. آپ کی سپیریورٹی بتاتا ہوں, آپ کی کائنیٹک سپیریورٹی تھی تو آپ نے جیتا. وہ سپیریورٹی نہیں تھی, وہ انفیریورٹی تھی جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے کر رہا تھا نا, گریٹ پریزیڈنٹ. وہ اپنا بونا پن شو کیا نا اس نے, وہ سپیریورٹی تھوڑی شو کی ہے ہمارے پرائم منسٹر نے نا. خدا کا خوف کر لیں, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سوچنے سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں سپیریورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. ایک کالر ہے, ہم ابھی واپس آتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ جس دنیا میں رہتے ہیں, یہ ہے وہ فلسفہ جو قوم کو تباہ کرتا ہے. آپ نے اس دنیا میں سب کے ساتھ جو ہے چاپلوسی کرنی ہے. نو ڈپلومیٹک آپ نے جو ہے پاور کی آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ ایک کال لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. میں نے آپ سے کہا ہے حکمران اور طریقے سے جا رہے ہیں. السلام علیکم. حکمران کی کرسی پہ نفسیات پاور کی آپ کی جتنے ممالک ہیں اس دنیا میں, آپ نے ان سب کے ساتھ اچھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ. کالر ہے, وہ بیچارے بہت دور سے کال کر رہے ہیں, ہم یہیں سے ٹاپک کو
अब्दुल्ला की आप कॉल एक कर रहा दुनिया हूँ। में अकेले नहीं अलमा रहते साहब, हैं, आपने जी सबके साथ अस्सलाम मिलके वालेकुम, रहना सिर्फ है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी मैं बताया आपको जैन अली बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद। ऊंचा बोलें प्लीज। जी जी वसीम बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद से जी। जी साहिद साहब से बात हो रही है मेरी? जी जी, बैठे हुए हैं वो। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एक बड़ा मेरा पर्सनल इशू चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मैंने ना एक लड़की से निकाह किया, ठीक है? क्या रेलेवेंट सवाल आया ना सर? जी जी बताएं बताएं, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी, मेरा और ना एक लड़की के ना मेरे साथ निकाह हुआ, कोर्ट मैरिज हमने की, जी अच्छा, ठीक है? और हमारा था फिका का इशू, वो फिका हनफिया से, और मैं तो इन चीज़ों पे इतना कोई, मैं मुसलमान हूँ, मैं सबके पीछे नमाज भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, निकाह में गवाह थे ना आपके? जी जी, निकाह में अच्छा, गवाह आगे थे, सवाल हर क्या होगा? चीज़ थी। अच्छा, सवाल ये है कि वो लड़की अब चली गई यूएस अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ जाके वो उसको फोर्स कर रहे हैं डाइवोर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी उसको प्रेशराइज करते रहे, मगर उनको पता नहीं था कि वो निकाह फाइड है मेरे साथ। जी तो यहाँ पे वो उसको कि किसी और उनको कैसे रिश्ता पता कर नहीं लो, था? ये वली के कर लो। बगैर निकाह कैसे किया आपने? सर कोर्ट मैरिज की ना हमने। मेरा सवाल कोर्ट मैरिज का नहीं है, लड़की के बाप के बगैर आपने निकाह कैसे कर लिया लड़की के साथ? कवारी थी ना? जी जी, तो कवारी लड़की का उसके वली के बगैर आपसे निकाह कैसे हुआ? कौन सी कोर्ट ने कराया? ये है हुक्मरानों की गलती। देखें ना, कोर्ट ने, आपने कहा था इस्लाम के बगैर, इस्लाम के खिलाफ जा नहीं सकते, ये गैर इस्लामी कानून लगा हुआ है कि बगैर वली के एक लड़की को कोर्ट ने साइन कर दिया, निकाह हो गया उसका। इसका सवाल ये नवाज तो, शरीफ से ये नहीं तो होना पूछे चाहिए? नहीं तो पूछे ना आप ये कि किस तरह से किया उन्होंने, जी बताइए। कौन से कोर्ट ने किया, जी पता कौन चले से? ना। पाकिस्तान में किया सर? जी जी, जी पाकिस्तान में किया सर। अच्छा कोर्ट बताइए में आगे। मुसलमान नामी कोई शख्स था? जी जी जी, अपने आप को जज कह रहा था? जी, मेरी बात सुनिए ना सर। अब इशू ये है, नहीं उसमें कोई वली की जरूरत होती है इस तरह से कोर्ट मैरिज में? कुरान के दीन में जी हाँ बिल्कुल, लड़की बगैर वली के कैसे शादी कर सकती है बताएं? नहीं अभी ये तो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ ये है। वैसे मुझे भी ये थोड़ा सा मुझे नया इतना लगा। ये नहीं, मुझे डाउट है इसमें, मुझे आप डाउट है इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा है कि ला निकाह इल्ला बि वली, वली के बगैर निकाह नहीं होता। वली जो ये हदीस हाँ बिल्कुल साहिद साहब सही कह रहे हैं। इस्लाम यही कहता है कि लड़की के लिए लाजिम है कि वो अपनी वली की इजाज़त के साथ निकाह करे। वली की इजाज़त के बगैर अगर वो निकाह करती है तो निकाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनिकाहुहा बातिल, उसका निकाह बातिल है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो निकाह नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ये जो कोर्ट मैरिज का तस्वुर है कि कोर्ट में चले गए, असल में इस्लाम ने जो सर concept हमारे दिया यहाँ ना कोर्ट तस्वुर मैरिज नहीं का, है, लॉ है सर, ये है नहीं, इसलिए मसला कर, ये लॉ है। साहिल साहब अच्छा इसमें भी आप शायद मुझे मुझे ये अभी बताएं, ये आप हमारी ऑनर के नाम पे एक पसंद से शादी करना चाहते हैं लड़का लड़की, आप उसको कत्ल कर देते हैं, वो जायज है? नहीं, वो भी जायज नहीं है। ये सर, देखिए आप ये बहुत दो बड़ी बात- इंतहाएं आप हैं। जबरदस्ती शादियां कराते हैं लड़कियों की, वो भी जायज है? अच्छा एक सिचुएशन और भी है, एक लड़का लड़की जैसे भाग गए, ये वही एक फॉर्म हो गई, पसंद की शादी करते हैं, उसमें भी डॉक्टर साहब वो वली के एक चक्कर में- सेकंड, मैं वली इसका के चक्कर में- एक मिनट में हल कर देता जी हूँ। सर। जी असल में जो बड़ी बात हो रही थी उसके ऊपर आते हैं कि जो हुक्मरान होता है उसकी नफ्सियात में अगर खुशामद वाला एलिमेंट हो तो आप उसको सही समझती हैं? कौन खुशामद कर रहा है? ये तो आपके, देखिए ना, ये आपकी परसेप्शन है मेरी परसेप्शन कि है आप seriously। समझते हैं कि अगर आप शहबाज वाकई शरीफ ने समझ रहे हैं। जाके सलाम किया है ट्रंप को तो वो इस्लाम खुशामद नहीं है। नहीं इस्लाम नहीं था वो। भाई मैंने अगर आपको सलाम किया तो वो आप खुशामद है। बोले आई एम द ग्रेट स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, बोले एक दफा, नहीं, क्या बोला जाएगा मतलब है? आपसे? देखे नहीं, ये ऐसी सर, बात नहीं है। ये हमारा भी एक सवाल है, प्लीज वो भी सुन लीजिए। अब जैसे ये- अभी ये- अभी अच्छा, हमने ऐसा सुना करते कि हैं, वली sample ले लेते हैं। वली बिल्कुल। इस टॉपिक को sample हम यहीं लेते से हैं। शुरू करते हैं। आपकी ऑडियंस जिन्होंने आपको वोट डाले, क्या वो आपको शहबाज शरीफ खुशामद करते पाए गए थे या वो आपको खुशामद नहीं लगी थी? जाती खुशामद क्यों? आरा जो है सर उसको मेरा एक इस्लामिक सवाल है, तर्जुमा मेरा करने एक की सवाल है, कोशिश मेरी कर रहा एक नहीं, अर्ज है, मेरी sample दरखास्त लिया है, प्लीज। हाँ जी, बताएं। वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता, तो जो सिचुएशन होती है लड़का लड़की भाग के शादी करते ये हैं, हमें सर भी उस समझाएं। सिचुएशन में फिर हाँ। हम क्या हम उससे करेंगे? फतवे फिर क्यों आप ले क्या रहे हैं? मैंने करेंगे? तो आपको वो सुनाया जो फिर आप चीज़ क्या हम- करेंगे? सर आप बताइए। जी मैं अर्ज करता हूँ। अब जैसे पेरेंट्स ने तो इजाजत दी ही नहीं, तो इजाजत तो मिल ही वली नहीं तो रही हुआ ना। ना, अगर भाग के शादी की, कोर्ट मैरिज कर ली, तो ये जितनी कोर्ट मैरिजेस हुई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो निकाह जो है वो वली के बगैर हुए ही नहीं? मैं क्लियरली कह रहा हूँ फनिकाहुहा बातिल,
جب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ وہ نکاح نہیں ہوا وہ حرام ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جو لڑکیوں کا جتنی مرضی زبردستی نکاح کرائی جائے چاہے بڈھے سے کرا دیں چاہے کسی ایسے آدمی سے کرا دیں جو جسے لڑکی جس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے وہ بالکل ولی نے کہہ دیا تو جائز ہے سارا. یہ بات ہے آپ کی. میں بتاتا ہوں ہماری بہن ایک جواب سن لیں پھر ہم اگلے سوال کی طرف بھی آتے ہیں. جی آپ نے بالغ لڑکی کا ضرور جی میں بتاتا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ والد جو سرپرست ہے ولی ہے اس پر بھی اسلام یہ پابندی لگاتا ہے کہ جب تم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو اس سے پوچھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو والد یا ولی نکاح کرنا چاہتا ہے اگر کنواری لڑکی ہے بالغ اس سے وہ پوچھے اور اس کی خاموشی وہ ہاں ہے کیونکہ وہ ذرا زیادہ شرمیلی ہوتی ہے تو خاموش رہے گی. اس کی خاموشی کو اسلام نے ہاں کہا ہے. کو آپ نے حق کیا دیا ہے کہ وہ بولے؟ وہ تو بیچاری محکوم ہوتی ہے. آپ کا جو میل ڈومینیٹڈ سارا سسٹم ہے آپ کا, اس بیچاری نے کیا کسی کو کہنا ہے؟ اس کا سر قلم کر دیں. ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, باپ کا اور بیٹی دونوں کا خوش ہونا ضروری ہے. لڑکے کے ساتھ یہ بہت بڑا شرعی مسئلہ آپ کھڑا کر رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر اس طرح تو جتنی پاکستان میں کورٹ میرجز ہوئی ہیں آپ ان سب کو نگیٹ کر رہے ہیں. جی میں قرآن و حدیث کے مطابق بالکل ان کو کہتا ہوں کہ وہ شادیاں نہیں ہوئی. جتنی کورٹ میرجز ہوئی ہیں وہ نہیں اس میں کورٹ میرج نہیں نہیں شامل وہی ہاں جس کے اندر ولی شامل نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب اس کو ہم فتویٰ جی میں فتویٰ دیتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں مور لگا کے اپنے نام کی انشاءاللہ کہ رسول حدیث سنا رہے ہیں آپ ان سے پوچھی جا رہے ہو. وہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں آپ یہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہے. بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کا ہم 11 سال کی بچی کا ہم نکاح کروا دیتے ہیں, 12 کا کروا دیتے ہیں, 13 وہ بالکل ولی بیٹھا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. اس پہ آتے ہیں وہ کروانے کے لیے سارے تیار ہیں یہاں پہ. وہ اس قانون کے خلاف سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے 18 سال عمر کیوں کر دی بچی کی. میری بات سب کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف. میں بتاتا ہوں پوری بات اور پھر حضرت عائشہ کی مثالیں دینا شروع کر دیں گے جبکہ ان کی رخصتی بہت لیٹ ہوئی. بالغ لڑکی کو مرضی کی اجازت ہے نا, بالغ لڑکی کو مرضی کی اجازت ہے. دو چیزیں آپ ملا رہے ہیں, ایک ہے کہ لڑکی کی مرضی, ایک ہے کہ ولی کی مرضی کے بغیر. اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی مرضی ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ولی کی مرضی ہونا بھی ضروری ہے. اگر نہیں پوچھتا تو غلط ہے. ہاں وہ بھی بتاتا ہوں. نکاح کو بھی حرام میری اگر کوئی شخص نکاح کو بھی حرام کہہ رہے ہیں ساحل صاحب, اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر نکاح کر دیتا ہے, باجی جی میری بات حدیث سن لیں, جو شخص اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کروا دیتا ہے, نکاح کروا دیتا ہے, اسلام اس شادی کو بھی نہیں مانتا. جی بالکل. رسول اللہ آپ ساحل بھائی آپ اس پہ کنکلوژن دیں کیونکہ بہت بڑا شرعی مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ساری مطلب بڑا نہیں سر, پرانی سی بات ہے. آپ کو کوئی نیا لگ رہا ہے تو ایک بہت بڑا میرے لیے علام یہ ہے. علام یہ لیکن سر اتنی کورٹ میرجز آج تک یعنی وہ نکاح ہی نہیں ہوئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کا میتھمیٹکس سمجھ لیں. لڑکی کی مرضی سے نکاح ہونا اس لیے ضروری ہے, لڑکی نے پھر آخرت میں سوال جواب دینے ہیں کہ کیوں اس کے تابع رہی تھی, کیوں لڑکی کورٹ دیکھے لڑکی کیوں گئی کورٹ میں, کیونکہ ماں باپ نے اس کو اگری نہیں کیا, ہم نہیں شادی کرنے دیں گے. 2025 میں ایک سیکنڈ ایک ہم بڑا کہنا لڑکیوں کو دبائی جاؤ دبائی ہم یہ ٹاپک ابھی ڈسکس نہیں کر رہے, ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ نکاح جو ہو چکے ہیں ابھی اگر 2025 کی ریسرچ کے مطابق جس پنجاب میں اتنے جو نکاح ہو چکے ہیں کورٹ میں, تو ہم کنکلوژن لے رہے ہیں کہ کیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں. اب یہ تو جاننا ہے. اسلام کے بیسک اصول ہیں, مفتی صاحب نے بیسک اصول بتایا, اس کے پیچھے سینس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث تو انہوں نے سنا دی, اب حجت کی ضرورت کیا ہے؟ اب حدیث سنا دی تو سنا دی. اب کہانی یہ ہے کہ یا تو ہمارا دل نہیں مان رہا کہ حدیث مانے یا نہ مانے. آپ کا یہ سوال نہیں تھا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں, آپ کا یہ سوال نہیں تھا. آپ نے کہا ہاں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, زبردستی کر دیں. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے حدیث سنائی ہے میم, کسی کی شکل نہیں پسند تب بھی اسے شادی اب آپ نہیں کرائیں اس کی. آپ زبردستی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, وہ جس کیٹیگری میں حدیث سنائی ہے وہ یہ ہے, سن لیں. ابھی میں بتاتا ہوں وہی کیٹیگری ہے نا, پھر جاتی دو چیزوں کو گڑبڑ کر رہی ہیں آپ. ایک تو یہ کہ ایک لڑکی چاہتی ہو, اس کے پوچھا جائے کہ اس لڑکی چاہتی ہو کہ نہیں, تو اس کو اگر وہ دب کے کہہ دینا, یا ان کو ڈریس بولتے ہیں, گن پوائنٹ پہ بول دیا, تو وہ کہہ رہے ہیں وہ نکاح باطل ہے بھائی, اس کی مرضی تھی نہیں اس میں. دوسرا, اگر ایک بندہ
موجود ہی نہ ہو, اس کی بیٹی خود ہی جا کے ایک جگہ شادی کرے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو, اور وہ کسی اور جگہ کے اوپر معاملہ طے کرے اور وہاں پہ لڑکی پہنچے, تو ایک وقت میں انارکی ایسے پھیلے گی, سوشل انارکی, کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر میں کس کسی کہاں پہ شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, بیکاز دے ہیو دا رائٹ ٹو پریکٹس دس وین ایور دے وانٹ ٹو وداؤٹ انٹروینشن آف دا فادر. اب فادر کی اگر آپ پیسوں سال کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے فادر سے آپ لیں اجازت. دیکھیں اسی لیے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو مفتی پاور میں آئیں, آپ لوگ پاور میں نہیں آتے, اور جو لوگ پاور میں وہ اپنا فتویٰ ایشو کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو مفتی کس لیے کہتے ہیں؟ صاحب ایک میرا سوال ہے باجی جان. نہیں سر, ایک سوال چھوٹا سا. میرا سوال ایک سیکنڈ ادھر سے کنکلوژن میری شکایت آپ سے ہے, میں دیتا ہوں. میری شکایت نواز شریفوں سے, عمران خان سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ لیکن سمجھ ایک آئیے, میرا آپ کو سوال ہے, یہ باجی جان کہہ رہی ہیں کہ ابھی میرے اس علم کے مطابق میں نے سنا, یہ تصدیق کریں گی یا تکذیب کریں گی, سچ ہے جھوٹ ہے, اس وقت پنجاب کے اندر میں نے سنا ہے کہ کورٹ میرج پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے سنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر, اصول یہ اگر ہے. نہیں, ایک چھوٹی سی بات, اگر وہ پابندی لگا دی گئی ہے تو پھر کیوں لگائی ہے؟ 1,75,000 کورٹ میرجز ہوئی, یعنی 1,75,000 باپ کو, 1,75,000 باپ کو تھانوں کے اندر رولا گیا. آپ اس میں سے کسی نکاح کو نہیں مانتے؟ دیکھیں آپ جا کے دیکھیں تو عدالتوں کے اندر, آپ تھانوں کے اندر دیکھیں, کچہریوں کے اندر دیکھیں, جس بچی نے بھاگ کے شادی کی اس باپ کی عزت کہاں رہ گئی ہے؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, وہ رو رہا ہے. یہاں پہ آپ ویک ہو گئے, بیٹیاں جو یہاں پہ مقدمہ آ رہا ہے. باپ کو چاہیے تھا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ مقدمہ ہی غلط کر رہے تھے. شادی شخص سے کر دے تو باپ کو چاہیے شادی کروا دیتے اس کی. آ جائیں گے شادی کرواؤں گا. جی سر, آپ بچی کو ضرورت ہی نہ پڑتی کہیں اور جانے کی, اگر باپ شادی کروا دیتا اس کی اس بچے سے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو باپ نے جب نہیں کروائی تبھی بچی گئی نا کسی کورٹ میں, مجبور ہو کے گئی نا, ورنہ کون بچی جائے گی, کبھی بھی نہیں جائے کا گی. فقدان ہے, نہ ماں باپ کو اپنے حقوق کا علم ہے, نہ ذمہ داریوں کا علم ہے, نہ اولاد کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا علم ہے. سب سے پہلے تو ہماری ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ان کی ذمہ داریاں تو بتائے کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم نے آج تک, ہم خطبہ جمعہ میں, یہ ساحل صاحب صحیح رو رہے ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ کے اندر جب باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں جس کا ہمارے گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. قصور آپ کا ہے, ان کا نہیں ہے. وہ بتانے لگا نہیں, قرآن آپ کے پاس تھا, ان کے پاس نہیں تھا, آپ نے یہ ذمہ نہیں نبھایا. خطبات کے اندر دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ مفتی ہیں اللہ سر. تعالیٰ نے قرآن شریف جو ہے سمپل ورڈز میں ہر ایک کے لیے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. ان کی ہے نا, اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے تو آپ جا کے پوچھیں, لیکن میں اگر پڑھوں گی تو میرے لیے بھی وہ پیغام اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے سمپل بنایا ہے جتنی کسی اور کے لیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن شریف اگر میں یا یہ بچی پڑھے گی یا یہ بچہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی, سب سمجھ آتی ہے. سورہ طلاق میں حیض سے پہلے شادی کی آیت ہے. آپ کہہ رہی تھی عائشہ کی رخصتی لیٹ ہوئی تھی, سورہ طلاق کی آیت آپ نے پڑھی کیوں نہیں؟ آپ خاتون ہیں, سورہ طلاق کیوں نہیں پڑھی؟ آپ رخصتی لیٹ ہوئی تھی. میں نے آپ کو کہا رخصتی کب ہوئی تھی؟ سورہ طلاق قرآن میں یہ بتا رہی ہے کہ جس لڑکی کا بھی حیض شروع بھی نہیں ہوئے اور وہ تمہاری بیوی ہے, اب یہ آیت آ چکی ہے, تو آپ کا تو پورا فلسفہ ڈھیر ہو جاتا ہے نا ادھر کہ لڑکی کو بغیر حیض سے پہلے بھی شادی کر سکتے ہیں قرآن کے مطابق. تو آپ کو اتنا نہیں پتا, اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن والوں کا مسئلہ ہے سر, یہ ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عظمیٰ کاردار صاحب کہہ رہی تھی کہ مجھے نام نہیں کے پتا, خلاف کوئی قانون پاکستان کے اندر نہیں بنا, تو کیا یہ یہ قانون جو ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی, کیا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے؟ 100% خلاف ہے. یہ پاکستان کے اندر نہیں بنا, کیسے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنا؟ یہ آپ بچوں کی اور بچوں کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اس لیے کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ جب آپ فزیکل اور مینٹل میچورٹی جب تک نہیں آتی کوئی آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ اسلام نے کہاں لکھا ہے؟ اسلام میں آپ کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل غلط ہے. اچھا چلیں, اور یہ آپ قرآن کو غلط کہہ دیں, ایک الگ بات. آپ کی مفتی صاحب کوئی آپ سے میری شکایت سن رہی ہے آپ کو؟ 18 مسلم ممالک بشمول سعودی عربیہ کے یہ قانون لاگو ہے, اور ابھی پاکستان میں بھی لاگو ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک بچی کیسے اپنی تعلیم ختم کر کے, اپنی صحت برباد کر کے, بچوں کی اتنی اموات ہوتی ہیں کیونکہ ایک چھوٹی بچی چھوٹے بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ چاہتے ہیں نا آپ لوگ, یہ چاہتے ہیں. دیکھیں پھر آپ بچوں مجھے ڈیل کرنے دیں گے, منٹ میں ڈیل کریں گے. مفتی صاحب ایک منٹ, مفتی صاحب پلیز ریکویسٹ ہے, ایک منٹ. جی سر, جی سر. چھوڑ دیں, اس وقت دین کی بات ہو رہی ہے. جی سر. ہم یہ نہیں چاہتے کہ چھوٹی بچیوں کی شادی, دنیا میں کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی 8 سال کی بچی کی شادی ہو. آپ نے یہ مفروضہ زبردستی کیوں ڈالنا ہے؟ تاکہ آپ یہ پروف کر سکیں کہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرے. اس لیے کیونکہ جب ایج ڈیفائن نہیں ہوتا تو 11 سال کی بچی
आपके معاشرے میں جب قانون جب نہیں ہوتا تو آپ ایک 10 سال کی بچی 11 سال کی بچی 12 سال کی ان کے اسکولوں کو آپ ختم کر کے اور ان کی تعلیم کو ختم کر کے ان سے جان چھڑانے کی شادیاں کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے. ہر دوسری بچی سیکنڈری لیول پہ آؤٹ آف اسکول ان پنجاب آؤٹ آف اسکول ان پنجاب. ساحل بھائی یہ وہی بات ہے بتا رہا ہوں. یہ بتائیں یہ جو بچی کی زبردستی شادی کراتے ہیں یہ کون سے دین میں الاؤ ہے؟ کون سی جو آپ نے بھی بتایا بچی کی باپ زبردستی شادی کراتا ہے یہ کون سے دین میں؟ یہ بٹ ہوتا ہے گیتا میں ہے. یہ ہو رہا ہے گیتا میں ہے. آپ لوگوں نے گیتا ختم ہی نہیں کی پاکستان سے. دیکھیں یہ ہمارے جب غربت سے جب گھبرا جاتے ہیں لوگ یا سیکیورٹی سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے کریں گے, آپ میرا جواب جان کے جان چھڑاتے ہیں شادیاں کر کے جان چھڑاتے ہیں. کس دین میں گناہ ہے؟ کیا چیز یہ جو آپ نے ابھی مدعا پورا بتایا کسی دین میں گناہ ہے نا, اس دین کا نام اسلام ہے کہ بچی کی زبردستی شادی نہیں کروا سکتے آپ. یہ اسلام میں گناہ ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے. اچھا ہو رہا ہے تو وہ ثواب تو نہیں ہے نا. ہو تو یہ بھی رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا چیف آرمی اسٹاف کو بیعت کر لی ہے. قوانین جو ہیں آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ بچیوں کی آپ نے زندگی میں اس طرح کی جو ظلم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ قرآن امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ قرآن آپ نے پڑھا نہیں ہوا. آپ کہہ رہی ہیں سورۃ الطلاق میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 11 سال کی بچی کی شادی کریں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ زبردستی شادی مت کرو. اس کی برباد کرتے ہیں. جان کے کر رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی بچی کے ساتھ شادی کی تھی, آپ نے بھی انڈر ایج کے ساتھ شادی کی تھی جو آپ اتنا اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں زبردستی شادی منع ہے اسلام میں. وہ تو اس کو میں آپ کو پتا بھی ہے میں کیا بول رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بچیوں کی شادی گناہ ہے اسلام میں. آپ کورٹ میرجز پہ واپس آئے نا. مولانا صاحب رک جائیں سر, میں اس پروگرام میں آخری منٹ ہے میرا, میں سن لیں. جی صاحب آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں کیمرے میں بتا رہا ہوں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ گورننس زیرو ہے. بات علاقوں کے اوپر آ گئی. ادھر گورنمنٹ میں انکمپیٹنٹ لوگ بٹھائیں گے تو ایسے ہی کام ہوگا. یہ غلطی آپ کی ہے سر. آپ بیٹھ جائیں نا, آپ کی غلطی ہے. آپ بیٹھ جائیں گورنمنٹ میں, میں دیکھتی ہوں آپ کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کروں گا بس. گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ یہ نہیں کروں گا بس, باقی سب کچھ کر لوں گا. صرف ذاتیات پہ آپ بات کر رہے ہیں, خدا کا خوف کر رہے ہیں, ذاتیات کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا؟ آپ بتا رہے تھے کچھ. آپ نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا؟ کیا اس سے پاؤں پڑ گیا تھا وہ جس نے میرے 60 لاکھ بچے مارے انہوں نے اس کو جا کے سلام نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, اور غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے, خدا کی قسم غلطی ان لوگوں کی ہے. یہ پاور میں نہیں آ رہے. تسلیم کریں نا, آپ تھوڑا کمنٹ کریں. یہ مسجد کو 25,000 روپے میں آپ لوگوں نے سائن کر دیا. 25,000 روپے میں آپ نے سائن کر دیا کہ مسجد سے سیاست کی بات نہیں ہوگی. آپ نے جو اتنی بڑا. اچھا یہاں پر ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. پلیز ہمارے لیے بہت معزز ہیں, ہم ان کی بہت. جی السلام علیکم. عثمان صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پلیز. جی کون ہے ہمارے سر پلیز. میڈم جی جی السلام علیکم. جی جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں حنان بات کر رہا ہوں اور میرا کوشچن ہے ساحل سے. جی بتائیے. فرسٹ آف آل آپ سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اس ٹائم آپ سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے وہ پوری یوتھ کے لیے ایک ڈائمنڈ سے کم نہیں ہے. آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے. اگر منہ پہ کسی کی, شیطان کا سب سے بیسک وار ہے جو کروا دیتے ہو بیٹا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. مائی ہیڈ از گون. یہ سر نہیں کٹے گا تو تم لوگوں نے میرا بھی بت بنا لینا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر دوبارہ سے نواز شریف ہی آئیں گے, عمران خان ہی آئیں گے, یہ آرمی چلے گی سر کے اوپر. میں بتا دوں آپ لوگوں کو, صرف اس لیے کہ مسجد جو ہے نا, مسجد موبلائز نہیں کریں. جا کے کسی ایریا ہلکے سے ہلکے میں یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا ہم گفتگو کی حکومت بنا لیں. ان کا مائکرو فون میوٹ کریں تاکہ میں بات کر سکوں. نماز بریک کرتے ہیں, اس کے بعد میری بات ختم کر لیں, پھر بریک ہوں, میں دوبارہ سما پہ نہیں آ رہا. غور سے سمجھ لیں. اتنی آسان سی بات تھی کہ اگر مسجد اللہ کے قانون کو ہر بچے کو سکھا دے کہ بھائی ہلکا ہو یا بھاری ہو, لڑائی تو تجھے کرنی پڑے گی, پہلی نسل کی قربانی دینی پڑے گی. اور قرآن کی آیت سنائی ہے میں نے آپ کو. یہ گورننس کا ماڈل مسجد کے تھرو بچوں کو ٹرین کرنا ہے. 15,000 روپے میں سائن کیے آپ لوگوں نے مریم نواز کے ڈاکیومنٹ پہ کہ سیاست کی بات نہیں کریں گے ہم مسجد سے. آپ لوگوں نے نہیں کیے, آپ اس کی مذمت کریں. آپ نے نہیں کیے, مجھے پتا ہے. جن لوگوں نے کیے ان کی مذمت کریں. یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ کنونشن سینٹر بھر دیا کلو سے کہ جا کے جوتے صاف کریں گے ہم سب کے. یہ
اور کون گیا تھا؟ لبرلز گئے تھے, اور لبرلز اپنے فلسفے میں بالکل ٹھیک ہیں. اللہ کی قسم یہ والی اسرٹیونیس مجھے ایک لڑکی میں چاہیے جو یہ دکھا رہی ہیں. صرف مسلمان مذہبی لڑکی میں نہیں ہے, وہ مسلمان داڑھی والے میں نہیں ہے. بریک لے لیں, نماز دین آپ کے پاس ہے مگر لاچاری. چھوٹا سا نماز پڑھ لیں. جی نماز بریک لیں. ابھی ہم نماز کے بعد آ رہے ہیں اور آپ سب ادھر ہیں. ایک نماز کی بریک لے لیتے. یہ صرف نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, ہر جگہ پہ پاکستان, آپ کیا سمجھ, ترکی سے آیا نواز شریف, عمران خان انڈیا سے آیا تھا یا برازیل سے, ہمارے ہی گھروں میں پل رہے ہیں. یہی پرورش ہو رہی ہے ادھر. کیوں میں تفہیم القرآن کو رائج کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں, یہ وہ بیسٹ ڈیفینیشن بدل دیتی ہے. سما ٹی وی کے اوپر دیکھنی ہے آپ, ساحل ادیم آپے سے باہر, یہ دیکھیے اس نے کیا کر دیا, کوئی یہ ویڈیو نہ دیکھے, خون و خون. اس طرح کی ٹک ٹاک کون لگائے گا ابھی تھم نیل. اتنا ڈیپتھ میں, مطلب ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے خود لکھا, آپ نے خود لکھا ہے, وہ آپ نے آخر میں نام یوز کیا تو میں نے کہا کمال. ہماری ہیڈ کانسٹیبل ہے اور اسپیشلی شیخو پورہ سے ہے, مطلب کتنا ٹیلنٹ ہے ہماری فورس میں, پولیس فورس میں. اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری جو پولیس فورس ہے اس میں اتنا کمپیشن ہے, اور یہ اتنے دیکھیں آپ, انہوں نے اتنی فیل ہو کے کیا کہ لٹرلی آنکھیں نم ہو رہی تھی مطلب. اور ہم آتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور آڈینس سے سوال لیں گے. اور ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گورننس ان اسلام ہمارا ٹاپک ہے, تو ہم چاہیں گے ہم ٹاپک کے جو ہے اس کو مدار میں ہی رہیں. تو کون کوشچن کرے گا اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. میرا کوشچن ساحل صاحب سے ہے کہ سر اگر ڈیموکریسی پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کی روح سے ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر سورہ شورا جو ہے وہ تو مشاورت کا حکم دیتی ہے, پھر اس کے اکارڈنگ کیا اصول رکھیں گے ہم سسٹم کے؟ دو چیزیں ہیں, ایک تو ڈیموکریسی اسلام کے بالکل ہی کامن سینس کے خلاف بات ہے نا. میں نے اگر آپ سے کوئی یا آپ کو میرے سے کوئی توقع ہو, کوئی بھی توقع ہو, فار ایگزامپل میں نے آپ کو کوئی ابھی سوال کا جواب دینا ہے, اس سوال کا جواب دینا ہے, اور میں لوگوں سے ووٹ لوں کہ کون اس سوال کا جواب دے گا, کیا دے گا, اور پھر جو ملے ہوئے آپ کو دے دوں, ہاؤ وڈ یو فیل؟ اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو اور لوگوں سے ووٹ لے کے تاکہ کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں, تو بچیں گے آپ؟ ایک دن بھی نہیں بچیں گے نا آپ. آپ نے گاڑی چلانی, یہاں سے کراچی جانا, یہاں سے گھر جانا ہو, اور ڈرائیور کا ووٹ پڑتا ہو کہ کس بندے کو ڈرائیونگ میں ڈالا جائے, ووٹ ڈلے گا. یو تھنک یو کین بی ایبل ٹو میک اٹ ہوم, یو ول نیور میک اٹ ہوم. بالکل اس طریقے سے یہ تو بہت چھوٹے معاملات بتا رہا ہوں, اس میں صرف آپ کی جان کا مسئلہ ہے. جب پوری قوموں کا, کروڑوں لوگوں کی عزت, جان, مال, ان کی اگلی نسلوں کے, ان کے دین کے اور ان کے آخرت کے مسائل ہوں, اور آپ لوگوں سے, عام بندے سے جس کو پتہ ہی نہ ہو گورننس کیا ہے, اس سے جا کے یہ بتاؤ یہ کر لے گا, یہ بتاؤ یہ کر لے گا, اور لوگ اکٹھے ہو کے ووٹ ڈال کے کہیں جن کو پتہ ہی نہ ہو ان سارے معاملات کا, اور وہ بتا رہے ہوں, تو وہ تو خیانت والی بات ہوگی, امانت والی بات نہیں ہوئی بیٹا. جب شورا کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے تو وہ اس اہلیت کے لوگوں کی آپس میں مشاورت کا, عام بندے کی مشاورت نہیں ہے. ابو بکر صدیق کو, عمر بن خطاب کو, عثمان بن عفان کو, علی بن ابی طالب کو بصرہ سے, مدینہ سے, کوفہ سے, سیریا سے, فلسطین سے ووٹ نہیں پڑے تھے. شورا کسے کہتے ہیں؟ ان اہل ترین لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرنے کو کہ وہ مشورہ کر لیں, کہ کسی ایک بندے کی بائسنس تو نہیں آ جائے گی, بس that's all you have to factor out. مگر کن لوگوں کو متحب کرنا شورا میں, ان لوگوں کی اہلیت سے قرآن بتائے گا, اور کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ کوئی اور بتائے گا وہ اپنی بائسنس میں بتائے گا. قرآن بائس ہو نہیں سکتا, قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کسی بندے کی ہوتی تو بندے کی بائسنس میں آ جاتے ہم, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ عز و جل نے کسی بھی انسان کو انٹرونشن نہیں کرنا دی اس کتاب میں. تو اب یہ صرف خدا اللہ عز و جل کائنات کا مالک کے کتاب کے قانون مرتب کر رہا ہے, اس میں ہیومن انٹرونشن زیرو چلی گئی ہے. اب جو وہ اصول پورے کرے گا وہ شورا کے اندر انٹر ہوگا, وہ شورا کے اندر انٹر ہوگا تو وہ بتا سکے گا کہ گورننس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے. ماننا ضروری نہیں ہے, مشورہ یہ ہے, وہ حکم نہیں دیں گے, وہ مشورہ دیں گے. ماننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کا اپنا بھی صالح ہونا ضروری ہے کہ وہ عمل صالح والا بندہ ہے, اس کے تقویٰ کا ہم نے پریسیڈنس دیکھا ہوا, ریکارڈ دیکھا ہوا, اس کی اہلیت دیکھی ہے جیو پولیٹیکل, اس کی اہلیت دیکھی ہے فائنینشیل, اس کی اہلیت دیکھی ہے پالیسی, پبلک پالیسی میٹر میں, اس کی اہلیت دیکھی ہے ہم نے سائیکولوجیکل میٹرز کے اندر, ایموشنل میٹرز کے اندر. دیٹس ہاؤ یو چیک آؤٹ اے پرسن. اب ڈیموکریسی کا رول دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ہر وہ بندہ جس کو گورننس کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ گورنر سلیکٹ کرے گا,
اس کو یہ نہیں پتا پالیسی کیا ہوتی ہے, مگر پالیسی میکر سلیکٹ کرے گا. وہ نعرے ضرور مارے گا, گالیاں ضرور دے گا ہر بندے کو کہ تو غلط حکمران ہے, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی تو میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, پولیس نے کر دی تو آرمی نے کر, جو بھی کر دے, مگر وہ اہلیت, ووٹ دینے کی اہلیت میں پھر بھی نہیں ہوگا. اس سے ہم نہیں لے سکتے کہ تو بتا حکمران کیا ہوگا, کون ہوگا. تیرا اتنا ہی ووٹ نعوذ باللہ اتنا ہی تیری سے ہے جتنی کہ اس پروفیسر کی جو کہ پولیٹیکل افیئرز کا ماسٹر ہو, اس بزنس مین کی جو خربوں ڈالر دیتا ہو اکانومی کے اندر اور بائی ڈیزائن دیتا ہو کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کام کروانا ہے, حکومت ملک کو اوپر لے کے جانا ہے. اس اسٹیٹس مین کی کہ جو فارن پالیسی کے اوپر پورا عبور رکھتا ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بلی کر سکتا ہو امریکہ جیسی گورنمنٹ کو. ترکی کوئی سپر پاور تو نہیں ہے, بلی کر گیا نا. وینزویلا سپر پاور تو نہیں ہے, بلی کرتا تھا نا. نکاراگوا سپر پاور تو نہیں ہے, بلی کرتا تھا نا. یہ پاکستان کے پاس بہانہ مل گیا کہ نہیں سر ہم کمیاں دے بال, ہمارے اوپر جو بھی جوتا رکھے گا ہم اس کو چاٹنا شروع کر دیں گے. یہ ہماری نفسیاتی انفیریٹی کمپلیکس ہے جو 78 سال سے ہم نے نسل اندر نسل ٹرانسفر کیا ہے. آپ کو بھی ملا ہے, مجھے بھی ملا تھا. ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. وہ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ریجیکٹ کرے گا. کوئی اور کتاب نہیں ہے جو اس 2 نمبری کو ریجیکٹ کرنے کی ہے. نہ فزکس ہے, نہ بیالوجی ہے, نہ سوسیالوجی ہے, نہ اینتھروپالوجی ہے. وہ انالیسس دے دیں گے ریجیکٹ کرنے کی کہ اگر نہ ریجیکٹ کیا تو اس 2 نمبری کو تو تجھے جہنم میں ڈالوں گا. یہ صرف قرآن بتاتا ہے. نیکسٹ. جی السلام علیکم, میرا نام ملک طارق حسن ہے. They said that you should rise up for the camera. For the camera. تو میرا کویشچن یہ بہت سمپل سا ہے کہ اس وقت جو پاور سٹرکچر چل رہی ہے دنیا کی, اس کے پیچھے ایک ویسٹرن فلسفی ہے جو بیکن کہتا ہے کہ مین رائز ٹو ڈگنیٹی تھرو انڈگنیٹی, کہ آدمی جاتے ہی وہی ہیں اوپر جو غلط راستوں سے اوپر جاتے ہیں, اور وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں سنس 16th سینچری. اچھا, ہمارا جو سلسلہ ہے, ہم اسلام میں مانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو, اور ہم اگر ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایک قوم نے مائنورٹی ہوتے ہوئے ایک طریقہ سمجھا کہ پاور میں کیسے آیا جا سکتا ہے. دے سو اے ڈریم ان 19th century, they pursued it for 40-50 years, and from 1948 plus they are running the affairs of the world. اور پیچھے کیا ہے ان کے بیسک 2 چیزیں ہیں سر, ویلتھ اینڈ پاور, کہ پاور کیسے گریب کرنی ہے اور ویلتھ کیسے گریب کرنی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں سر, اسلام میں ابھی تک کوئی ایکویٹی کا سسٹم نہیں آیا, کوئی فائنینشیل سسٹم نہیں آیا, اور اس وقت جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نے رائز کیسے کرنا ہے. ایک سرفیس اسٹرکچر ہے, ایک ہے سر ڈیپ اسٹرکچر, ڈیپ اسٹیٹ, اور وہ چلتی ہے کیسے سر, جیسے ایپسٹین فائل آئی ہیں, وہ انہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا کے طاقتور لوگوں کو بلیک میل کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاور اچیو کی ہے. واٹ وی کین ڈو ان اسلامک انجنکشنز. تھینک یو سر. ایکسیلنٹ کوسچن. جی ساحل صاحب. سر 3 چیزیں ہیں, 3 چیزیں آپ نے اس میں غلط مفروض ہیں. اس میں پہلا مفروضہ, سب سے میں ڈسینڈنگ آرڈر میں چلتا ہوں. ایپسٹین فائل میں اسٹرگلر کا نام نہیں ملے گا آپ کو, آلریڈی پیپل آف پاور کا نام ملے گا. سو ایپسٹین واز ناٹ ایکچولی گیٹنگ پیپل ان ٹو پاور بیکاز آف وٹ ایور. اس نے کوریڈور نہیں بنایا ہوا تھا, اس کوریڈور کے اندر جو اس کا آئیلینڈ تھا اس میں پہلے سے ہی پاورفل لوگ آئے ہوئے تھے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. So Epstein became what, a governor of some state? No, he didn't. But was he running for office? No, he wasn't. He was another little spot boy for some other person or people. اس طرح کے ہزاروں آئیلینڈز ہیں. کوئین الزبتھ 1984 میں ایک اور کلب میں پائی گئی تھی. You need to understand, اس طرح کے کلبز پہلے سے ہیں, چلتے رہیں گے. This is not a new thing for us. قرآن نے بہت پہلے سے انسان کے نفس کی تمام تر مسائل اور برائیاں اور اس کی گریڈ اور اس کی جو ٹریجیکٹریز ہے سب میپ کر کے دی ہوئی ہیں. ایپسٹین آئیلینڈ میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو پہلے سے ٹرین نہیں ہوا ہوتا کہ یہ نہیں کرنا. تمہارا نفس اس کے اوپر تمہیں آمادہ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ امریکن ڈریم کے پیچھے اصل میں یہ 2 نمبری تھی. دس واز یور, یہ تھا تمہارا پورا کا پورا پاور. یہ $1 بلین, $80 بلین کا بل گیٹس, یہ تمہارا امریکہ کا پریزیڈنٹ, یہ پرنس اینڈریوز, یہ تمہاری مونارکی تھی, یہ تمہاری رائلٹی تھی, یہ تمہاری گریس تھی. یہ سارے کے سارے آ کے چھوٹی چھوٹی 8 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہوتے تھے, ان کو بھٹیوں میں جلا دیتے تھے, اور اس کو وہ اپنا مزہ سمجھتے تھے, اچیومنٹ سمجھتے تھے. یہ ہے آپ کا انسان کا ٹوٹل اسٹرکچر. یہ لو, یہ تمہارے نفس کی اوقات. یہ ایپسٹین نے ایکسپوجر دیا, مگر یہ تو پہلے قرآن نے نہیں بتایا ہوا. قوموں کی داستانیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے اس وقت طاقت. قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں کیا کیا طاقتیں ہیں. ادریس علیہ السلام کو کدھر اٹھایا اللہ عز و جل نے, ورفعنا مکانا علیہ کہہ کے. فرعون سے پہلے کی قوم عاد اور ثمود نے کیا کیا تھا. ڈو یو ایون نو what was the achievement of those people?
کس لیول کے اوپر انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کے تھرو دنیا فتح کی ہوئی تھی. ابھی تک ان کے مانیومنٹس مل رہے ہیں, ابھی تک, کہ ابھی تک سائنس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاؤ دا ہیل ڈڈ دے ڈو دس وداؤٹ اینی فزکس اور میتھمیٹکس اور ٹیکنالوجی. ان کے پاس کوئی اور ٹیکنالوجی تھی وہ میتھمیٹکس کے اوپر ہی. اب یہ سارے کے سارے معاملات انسان پہلے بھی کر چکا ہے. آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ, فرسٹ ٹرین یور برین انٹو اٹ, کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بارش کا قطرہ بھی نہیں ہے, ایپسٹین فائل کے تھرو ایکسپوجر سے ملا ہے. عیسیٰ ابن مریم نے 12 دروازے بتائے تھے نا اپنے حواریوں کو. حواریوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں تو 11 نظر آ رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا 12واں سب سے بڑا ہے, جس سے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے جب یہ اپنا صحیح اور غلط خود بنا لیں گے. پاکستان میں نہیں ہے یہ, امیونٹی نہیں ملی ہے ہمارے چیف کو بھی. یہ کون سا اسلام ہے؟ جو مرضی میں کر لوں مجھے کوئی سزا نہیں, یہ اسلام ہے؟ یہ قانون خود جب بنانا انسان شروع ہو جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 12واں دروازہ یہ کھول دیا. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ بیکاز آپ کی سائیکالوجی کے اندر یہ ٹریننگ ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ پاور اٹ سیلف سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے, گروپ کانسٹرکٹ نہیں ہے. آپ اور میں نیچرلی اس بندے کے تابع ہو جائیں گے جو کانفیڈنس اور اسرٹیونیس کے ساتھ ایگزرٹ کرے گا, اف ہی از میکنگ سم سینس, جو اپنی لاجیکل بات کے اوپر کرے گا. اگر میں بھی مسکینوں کی طرح آپ سے درخواست نہیں کرتا رہوں گا, یو ول نیور گیو می پاور. اٹس اے سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ. یو نیڈ ٹو ریز دا بوائز اینڈ دا گرلز, اسپیشلی گرلز. جو آپ کو بکریاں بنایا گیا پاکستان میں, اسلام میں بکریاں نہیں ہیں, اسلام میں آپ گورنرز ہیں. اسی کی کنٹینیوٹی میں اگلا سوال پلیز. جی ٹائم شارٹ. سر میرا سوال ہے کہ دینا تھا 3 میں سے ایک بات بھی نہیں, چلیں آپ کریں. آپ میرا سوال یہ تھا کہ اگر اسلامی نظام حکومت آ جاتا ہے تو اس پہ ہمارے پاس کوئی فائنینشیل سسٹم ہے جو ابھی بینکس کو ہم آلٹرنیٹ کریں, اس کا کوئی ہم جب بینک نے سود نہیں شروع کیا تھا, تھوڑی سی حافظہ رکھیں, اس وقت تو بینک چلتے تھے نا, تو وہ اتنی سی بات ہے. پاکستان میں 2029 شاید انہوں نے ڈیٹ بھی لاک کر لیا, ربا فری جانے لگا پاکستان. ابھی پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جو کہ یہ کوشش کرنے والا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک معصومانہ نعرہ ہے. مجھے پتہ ہے جو پاور سود کے سسٹم کے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ پاکستان از ٹو بگ آف. اگر یہ کوئی چھوٹا سا کوئی بیلجیم ٹائپ کا ملک ہوتا نا, بیلجیم بھی بہت بڑا ہے ایکچولی, اگر یہ کوئی ویٹیکن لیول کا ہوتا, خیر ویٹیکن تو بہت چھوٹا ہے. سو یو نو آئی ایم سیئنگ, اگر ہم کوئی 2.5 لاکھ اور 25 لاکھ کے بیچ میں ملک ہوتے اور پھر ہم سود فری چلے جاتے تو بگر سسٹم وڈ ناٹ ہیو چینج. 25 کروڑ بندہ سود فری ہو گیا, بگر سسٹم کو آپ نے جڑ میں ضرب لگا دی ہے. آپ کو نہیں پتا کراچی کا تعلق کیا ہے, کراچی کا پورٹ کا تعلق پورے کے پورے یو نو ساؤتھ ایشیا کا گلف کے ساتھ یا ایسٹ افریقہ کے ساتھ. امریکہ کا تعلق کیا ہے ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ, یہ گوادر اور کراچی کے تھرو یا چائنا کی پورٹ کے تھرو یا سی پیک کے تھرو. ہم سود فری چلے جائیں گے تو ان کا تو پورا کا پورا نظام ہل جائے گا. ابھی میں کرنسی کی طرف نہیں آیا ہوں, جو کہ اصل میں مسئلہ ہے. ہم نے جو سونے سے نکال کے پیٹرو ڈالر کے اوپر اپنی یو نو بیسس بنا دی ہوئی ہے. ہم سود فری جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے امریکہ کو چیلنج دے دیا ہے کہ تمہارا سسٹم ورسز ہمارا سسٹم. ہم اتنی زیادہ انٹرجیکٹری لائنس کے اندر ہم نے چائنا کو چیلنج دے دیا ہے کہ وہ ایک طرف تمہارا سسٹم ایک طرف ہمارا سسٹم, دونوں میں سے کوئی ایک ہی چلے گا. اور کامن سینس کی بات ہے, ہمارا سسٹم زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. نو بڈی ایکچولی وانٹس ٹو پے انٹرسٹ ریٹ, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو جیسے ہی دبئی کیوں چل رہا تھا, ٹیکس فری چل رہا تھا نا. اب وہ ٹیکس فری چل رہا تھا تو دبئی کس لیول پہ اٹریکٹ کرا دنیا کو. ہم سود فری جائیں گے تو کیسے اٹریکٹ کریں گے. تو بڑے بڑے لوگوں کو مسئلے ہونے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے عام ریڈی والا افیکٹ ہونا ہے. ابھی ایسی بلیک میلنگ ہونی ہے. ابھی یہاں پہ ایپسٹین کھل جانا ہے, ان کے وہ راز کھل جانے ہیں. ہر پاکستانی کی بات بتا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ کرتے رہے ہو, تمہاری تو یہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس, تم جا کے دکھاؤ سود فری ذرا. آٹوموٹیو انڈسٹری سے, سیل فون انڈسٹری سے, یہ آپ کے سلیکان جو سیمی کنڈکٹر ہے, یہ سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں صرف ہمارے سینٹرل کوریڈور کے سود فری چلے جانے سے. دیکھیں پتہ ہوتا کیا ہے, میں نہ کسی سوال کے جواب میں وہ ذہن تیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو بیسکس کلیئر کر دوں, اس کے بعد آپ کو جواب سمجھ آ جائے گا. جیسے وہ بیسکس کلیئر ہوتے ہیں چلیں بس. ٹائم شارٹ ہے, ہر ایک کا سوال ہے کہ پریشر ہے کہ سامنے سب نے سوال, جواب تو دونوں کو نہیں ملے. بیچاری خواتین کو بھی تھوڑا سا, بچیوں کو بھی موقع دیں سوال کرنے. جی بہن پوچھیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ پرابلمس آف دس ورلڈ اینڈ کرنٹ ورلڈ اور اپ کمنگ ایئرس کی پرابلمس کو ہم ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کو سالو کر سکیں اور ایز اے انڈیویجول ہم اپنا رول پلے کر سکیں. بات سنو, سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھو گے. قرآن کتاب کیا ہے؟ قرآن یہ واحد کتاب ہے, اور یہ توریت میں بھی یہ اجاز توریت کو بھی نہیں تھا. حالانکہ اللہ کی کتاب ہے توریت بھی, انجیل کو اجاز نہیں. خیر انجیل میں تو لکھی انسانوں, سینٹ پال نے لکھی ہے انجیل, اللہ کی تو کتاب انہوں نے کہیں چھپا دی.
قرآن کو یہ اجازت ہے کہ یہ تمام تر